نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 10 کا مختصراً تعارف حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر قرآن سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ باحوالہ سورہ الانفال آیت نمبر 3۔ پارہ نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیت المال کی تقسیم کس طرح کی جائے گی اور ان کے کیسے حصے تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی میدان جنگ میں اترو، لڑائی میں ثابت قدمی دکھایا کرو۔ اس کا نسخہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اگر دین کے کسی بھی مشکل کام میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اے ایمان والو، آپس میں اختلافات مت کرو، اس سے تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا کرو۔ تم اسلام دشمنوں کے خلاف اور اپنے ملک اور ملت کے خلاف ان کے لیے طاقت کو بڑھاؤ۔ اپنے گھوڑے تیار رکھو، عسکری لحاظ سے توجہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاد کے لیے مومنین کو ابھاریے۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اگر مسلمان طاقت میں آگے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ طاقت اور اسباب اور اللہ تعالیٰ کی قوت مل کر یہ تینوں قوتیں مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گی، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ سورہ الانفال کے آخر میں وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی، اور دین کے لیے وہ صحابہ کرام جنہوں نے کہ مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنے مال میں انہیں شریک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے کہ رزق کریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ یہ مشرکین اور جو کہ مکہ میں تھے اور مسجد حرام سے انہیں نکالنے کا حکم دیا گیا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تکمیل پوری ہونے پر حضرت عمر کے دور میں اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ جزیرہ عرب میں مشرکین کے داخلہ کو قیامت تک کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ ان مشرکین کو جنہوں نے کہ حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو 4 مہینے تک کی مہلت دے دی گئی کہ وہ وہاں پر زمین پر چل پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، اور ان سے جنگ ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ ہاں، ان میں اگر کوئی توبہ کرے اور نماز قائم کرے تو پھر ان کے لیے راستہ چھوڑ دو اور ان کو معاف کر دو۔ پارہ نمبر 10 میں مزید یہ تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ اگر ان غیر مسلموں میں سے کوئی قرآن کو سننا چاہے تو اسے کلام اللہ سننے کا موقع دو، اس لیے
کہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیات سے واقف نہیں ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے نہ تھے، ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ سورہ التوبہ جو کہ کچھ حصہ 10ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 11ویں پارے میں ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ان کے دل میں داخل ہو جائے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ان کو ایمان کی توفیق مل جائے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم ایسی قوموں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جو کہ اسلام پر قائم نہیں رہتی اور اپنے معاہدوں کو توڑ دیتی ہیں، اور انہوں نے تمہیں مکہ سے بھی نکالا اور جنگ کی پہل بھی انہی لوگوں نے کی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا جا رہا ہے۔ ایسی قوموں کے ساتھ تمہیں دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ مشرکین کے الزامات کی اصلاح کی گئی ہے۔ مشرکین کو گھمنڈ تھا کہ ہم تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور حرم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ یہ نیکی کے کام ہیں، مگر محض مسجد حرام کی تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ مسجد حرام کی تعمیر بھی اگرچہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نیکی اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کا پرچار اور دین کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ مزید برآں مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ نماز کیا ہے ان کی بیت اللہ میں، وہ بیت اللہ میں کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ بیت اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، صحابہ کرام سے ان کے اعمال پر طنز کرتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا، بھائی بیویاں، اولادیں، قبیلہ، تمہاری تجارتیں، مکان اور تمہارا قیمتی اثاثہ، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ باقی چیزوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بعد ہیں۔ اسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور مالی حقوق میں سے جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے والوں کو بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اسی مال کو پگھلا کر ان کی پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اہل اسلام کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی اور میدان جنگ میں آ کر حفاظت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا اور یہ اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں موجود تھے اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صرف ایک ساتھی کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ آج بھی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے
جبکہ مسلمان گرمی میں بہت لمبے سفر کے لیے نکلے تو منافقین پریشان ہوئے، ایک لعن طعن سے کام لینے لگے اور برائی بیان کرنے لگے۔ اس موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے پہلے والے حالات کی اجازت مانگنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اجازت وہی مانگے گا جس کو کہ آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور آخرت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوگا، وہ جہاد سے کبھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگے گا۔ جب تبوک میں مسلمانوں کو نقصان ہوا اور مشکلات پیش آئیں تو منافقین نے مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا کہ ہم نہیں گئے، کہ ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو صحابہ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ جب انسان کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارے نقصان پر تم خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل کا معاملہ ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ کے مستحق افراد کا ذکر کیا گیا ہے، فقراء اور مساکین، قرض خواہ جو کہ زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں تو وہ انہیں زکوٰۃ دی جائے، اور وہ غیر مسلم جو کہ اسلام کے قریب نہیں تو انہیں زکوٰۃ دے کر اسلام کے قریب لایا جائے۔ چنانچہ غیر مسلم تک مال اس نیت سے پہنچانا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا ہو سکے اور غلامی کا طوق اتارا جا سکے۔ چنانچہ معاشرے میں اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے، معاشرے میں خیر خواہی پھیلائی جائے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ معاشرے میں بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کی قباحت کو بیان فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ مریض ہیں اور تبوک کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، لیکن جذبہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو واپس لوٹ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوتی ہیں، وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجر میں برابر شریک کرے گا، کیونکہ وہ نیک دلی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔